السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ شادی کا فلسفہ، شادی کا مقصد اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ تقریباً 6 نکات آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ جس میں شادی کا فائدہ اور اس کا مقصد اور اس کا جو فلسفہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا۔ آخر کے جو 2 مقصد تھے اس میں ذرا سی وضاحت کل رہ گئی کیونکہ وقت ختم ہو گیا تھا۔ ایک مقصد بتایا تھا کہ کمال معنوی تک پہنچنا، تکمیل اور تکامل۔ شادی کا ایک مین مقصد، یعنی 2 چیزیں جو لاسٹ میں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں، ایک تھا تکمیل اور تکامل، اور ایک تھا معاشرے میں امن، امان اور سلامتی کا رائج ہونا۔ یہ 2 پوائنٹ ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے، اس کے بعد جو اگلی بات ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک روایت ہے جو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ جب مولا کائنات علیہ السلام آپ کی شادی ہوتی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے، تب دوسرے دن صبح، اب دیکھیے یہ تمام اسلام میں جو اس طرح کے واقعات پیش کیے گئے ہیں، ان کا سب سے پہلا مقصد ہمیں سکھانا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو ایک دوسرے کو سکھانا نہیں ہے، وہ واقعات ہمارے لیے ہیں تاکہ ہم اس سے کچھ سیکھیں۔ اب صبح ہوتی ہے اور بہرحال یہ ہمارے مثال کے طور پر سماج میں بھی رسم و رواج ہے کہ لڑکی کے گھر والے پہنچتے ہیں گھر پہ، تو بہرحال عرب میں بھی شاید یہ دستور رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتے ہیں گھر کے اوپر اور احوال پرسی کے بعد، خیر و سلامت پوچھنے کے بعد ایک اہم سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال ہمارے لیے واقعاً ایک درس ہے۔ حضرت سوال کرتے ہیں مولا سے کہ کیفا وجدت اہلک یا ابن ام، اے میرے بھائی، دیکھیے یہاں پر خطاب بھی کیا کیا ہے، مثلا نام نہیں لیا حضرت نے، یا ابن ام، تاکہ اس کے ذریعے سے ایک رابطہ برقرار ہو، پتہ چلے کہ بھائی سے میں سوال کر رہا ہوں۔ یا ابن ام، تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ اب یہاں پر جو جواب آنے والا ہے اور جو جواب پیش کیا ہے مولا نے، وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ 2 مسئلے اس کے اندر روشن کر دیے۔ پہلا مسئلہ، اپنی زوجہ کا مقام بھی جواب میں بیان کر دیا، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ شادی کا مقصد کیا ہے۔ حضرت نے جواب دیا، نعم العون علی طاعت اللہ۔ بہت چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت ہی عظیم جملہ ہے۔ نعم العون علی طاعت اللہ، یا رسول اللہ، میں نے اپنی زوجہ کو بہترین مددگار، نعم العون، بہترین مددگار، علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کے لیے پایا۔ یعنی اگر میں اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں، اگر میں کمالات کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے میری زوجہ بہترین فرد ہے۔ اس میں مقصد بتا دیا کہ مقصد شادی کا یہ نہیں ہے کہ مال اور دولت کے اعتبار سے ترقی ہو،
شادی کا مقصد یہ، جو دوسرے مقاصد کبھی کبھی لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ بھئی شادی سے ہمیں کیا کرنا ہے. جیسے پرانے زمانے میں عرب میں ایک رسم و رواج تھا کہ شادی کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کو بڑھا لیں، اور جتنے زیادہ لڑکوں کی تعداد ہوگی اتنا زیادہ جنگ میں فائدہ ہوگا، اتنا زیادہ کھیتی میں فائدہ ہوگا. نہیں، یہ ایک اہم مقصد ہے جس کی طرف حضرت اشارہ کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں نعم العون، بہترین مددگار کس چیز کے اوپر؟ اللہ طاعت اللہ. اس سے ایک نتیجہ لے سکتے ہیں کہ بہترین زوجہ وہی ہے جو اس چیز میں اپنی شوہر کی مددگار ہو. یعنی وہ اس طرح کا اپنے گھر کا ماحول بنائے کہ اگر اس کا شوہر پروردگار کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا چاہ رہا ہے، البتہ عبادت صرف نماز روزے میں نہیں ہے، تو خیر بارہا بیان کر چکا ہوں، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اس مرحلے میں کمال تک پہنچنا چاہ رہا ہے تو اس میں وہ بہترین مددگار ہو. علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ، آپ اچھی طرح سے ان کا نام آپ نے سنا ہے. جب ان کی زوجہ کا انتقال ہوا تو بہت زیادہ وہ غمگین تھے. اب بہرحال جو ان کے شاگرد تھے، جو ان کے دوست تھے، اس میں سے کسی نے آ کے علامہ سے کہا کہ آپ تو عارف آدمی ہیں، آپ تو سیر و سلوک کیے ہوئے انسان ہیں، ٹھیک ہے ایک انسان اس دنیا سے چلا گیا، ٹھیک ہے آپ کی زوجہ تھی اس دنیا سے چلی گئی، تو اس پہ اتنا غم اور اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کی بات کیا ہے کہ آپ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ٹھیک ہے آپ کی بیوی، اور وہ بھی یہ نہیں کہ مثال کے طور پر زندگی کی شروعات میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، نہیں، ایک لاسٹ اسٹیج میں کافی عمر، نہیں شاید علامہ کے انتقال کے شاید 8-10 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. تو علامہ نے ایک جملہ کہا آج جس مقام پہ تم مجھے دیکھ رہے ہو اس کی وجہ وہی تھی جو اس دنیا سے چلی گئی. پھر انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا مجھے آج تک یاد نہیں کہ مجھے کبھی یہ کہنا پڑا ہو کہ مجھے، کیونکہ علامہ طباطبائی بہت زیادہ چائے کے شوقین تھے، تو انہوں نے اپنی زندگی سے اسی کی مثال دی کہ مجھے کبھی کہنا نہیں پڑا کہ میں اس ٹائم مطالعہ کر رہا ہوں اور مجھے اس ٹائم چائے کی ضرورت ہے. یعنی اگر وہ میں رات میں، کیونکہ علامہ کی زندگی کا ایک طریقہ تھا کہ جب گرمیاں آتی تھیں تو پوری رات مطالعہ کرتے تھے، صبح سوتے تھے. تو میں اگر گرمیوں میں رات میں بھی مطالعہ کر رہا ہوتا تھا اور وہ سو رہی ہوتی تھیں، تو جب مجھے ضرورت ہوتی تھی تو اس سے پہلے کہ میرے دل میں آئے، میرے ذہن میں آئے، جس چیز کی مجھے ضرورت ہوتی تھی وہ میرے سامنے ہوتی تھی. تو آج جو میں اس مقام کے اوپر پہنچا ہوں، میں نے 20 جلد تفسیر المیزان لکھ دی، پوری دنیا میں میرا نام ہے، امریکہ کی ہر یونیورسٹی چاہ رہی ہے کہ میں وہاں پہ چلا جاؤں، لیکن میں اسلامی مملکت چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہوں. اور انقلاب اسلامی میں بہت بڑا ان کا ایک ہاتھ ہے. انقلاب اسلامی کا ایک صفحہ جو آج تک ہم جوانوں تک نہیں پہنچا پائے ہیں، وہ علماء ہیں جو امام خمینی کے پیچھے تھے اور انہی نے ان کی مدد کی. کہ وہ سامنے جو رہبر ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ وہ دوسرے اس کی جو ہے شعاع کے اندر ڈھک جاتے ہیں. ایک فردی کام نہیں تھا امام خمینی کا، بہت سے علماء ساتھ میں تھے، من جملہ اس میں سے علامہ طباطبائی ہیں کہ جنہی نے شہید مطہری اور اس طرح کے افراد کی تربیت کی ہے. بھئی اس طرح کے افراد کی تربیت نہ کی ہوتی تو معاشرہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. بہرحال جو میں آپ کو شاہد مثال بیان کر رہا تھا، تو اس مسئلے کی بہترین مصداق تھی وہ خاتون، نعم العون علی طاعت اللہ. اب یہ بھی نہیں کہ رسول نے جو وہ ایک ہاتھ سے تالی بجائی ہو، ایسا بھی نہیں ہے. پھر آپ پلٹے کس کی طرف؟ بیٹی کی طرف. اب ان سے سوال کیا، پہلے کس سے سوال کیا؟ پہلے بھائی سے، داماد سے، اس کے بعد بیٹی سے، یعنی مراتب کا خیال کرتے ہوئے پوچھا کیفا وجدت زوجہ کا، بیٹی تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ اب یہ بی بی نے جواب دیا، کہا خیر بعلن، خیر بعلن، بہترین شوہر. صرف ایک جملہ کا، بہترین شوہر. وہاں پہ حضرت نے جواب میں کیا کہا تھا؟ نعم العون علی طاعت اللہ. اس سے ایک نقطہ سمجھیے، وہ یہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے ہمارے جوان شادی سے پہلے بہت سی عبادتوں کے پابند ہوتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، رمضان آیا ہے تو لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہے ہیں، دعائے کمیل کے پابند ہیں، دعائے توسل نہیں چھوٹ رہی ہے، نوچندی جمعرات جو ہے آغا باخر نہیں چھوٹ رہا ہے، درگاہ بہرحال جانا نہیں چھوٹ رہا ہے. یہ سب بہت اچھے کام ہیں، لیکن شادی کے بعد اب وہ کچھ چیزیں ریپلیس ہونے لگتی ہیں. اب آج وہ کہے گا بھائی میری عادت تھی کہ مثال کے طور پر میں جمعرات کو درگاہ جاتا تھا، اب وہ جمعرات کو کوئی پارٹی ہو گئی، کوئی دعوت ہو گئی، کوئی کھانا ہو گیا، تو اب خصوصاً اگر وہ لڑکی کے رشتہ داروں کی طرف سے ہوا تب تو پھر مسئلہ ہی آپ کے سامنے روشن ہے کہ کیا کرنا ہے.
کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ اللہ ہے، ایک طرف آل اللہ ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ بیچارہ کرے کیا. تو دھیرے دھیرے یہ چیزیں کم ہوتی ہیں. یعنی حضرت نے جو اس بات کی طرف اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ دیکھو تمہیں اس طرف سے خیال رکھنا ہے، شادی کے بعد جو چیز تم سے چھوٹ سکتی ہے وہ ہے عبادت الہی. یہ تمہاری زوجہ ہے کہ تمہاری مدد کر سکتی ہے کہ یہ چیز نہ چھوٹے. نہ صرف باقی رہے وہ چیزیں جو جوانی میں تھیں اور شادی سے پہلے تھیں، بلکہ اس میں اور اضافہ ہونا چاہیے، اس میں اور ترقی ہونا چاہیے. کوانٹٹی میں ترقی نہ ہو، کم سے کم کوالٹی میں تو ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ شادی سے پہلے جو پہلا مقصد بیان کیا تھا کہ جو ایک ذہن میں سرگردانی تھی، جو ایک ذہن میں پریشانی تھی، جو ذہن میں ایک ٹینشن تھا، وہ الحمدللہ شادی کے بعد ایک حد تک کہ کم ہوتا ہے. اب جب انسان اس کیفیت کے ساتھ آ کے دعا پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں آتا ہے اور پروردگار سے نزدیک ہوتا ہے، تو بہرحال خود بخود اس کے اندر ایک ترقی آتی ہے. ایک اور روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ ابھی اسی مرحلے میں چل رہے ہیں کہ شادی سبب ہوتی ہے، شادی کا ایک فائدہ، شادی کا ایک مقصد، شادی کا ایک فلسفہ کمال تک پہنچنا ہے، ترقی پانا ہے ہمیں معنوی اعتبار سے، ہمیں اوپر جانا ہے اس اعتبار سے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انسان بنتے جائیں، نہ کہ اور زیادہ لڑائی جھگڑے کر کے حیوان بنتے جائیں. پہلے تو کوئی تھا نہیں رنگ میں کشتی لڑنے کے لیے، اب تو ایک مل گیا ہے، وہ بھی کون؟ جو ہم سے کمزور ہے. اس سے اچھی کیا بات. دیکھا نا بعض پہلوان جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا کمزور ہے تو اور زیادہ جو ہے وہ اسٹائل دکھاتے ہیں، اور زیادہ سامنے جو ہے وہ بس کیوں اس کو یقین اب تو جیتنا ہے ہی. اب اس جوان کے پاس پہلے تو کوئی تھا نہیں رنگ میں لڑنے کے لیے، اب ایک مل گیا ہے. تب وہ چیزیں جو اندر چھپی ہوئی تھی وہ باہر آ جاتی ہیں. وہ چیز جو اب تک وہ گھر پہ باہر نہیں نکال پاتا تھا، اماں ابا کے سامنے سر جھکا ہوا بڑا شریف لڑکا تھا، اب یہی چیزیں جو اس کے کردار کے اندر چھپی ہوئی ہیں وہ اس کے سامنے باہر آتی ہیں. باہر بھی کب آتی ہیں؟ بالکل اکیلے میں. باہر اماں ابا کھڑے سن رہے ہیں، اندر جو ہے وہ رامائن اور مہابھارت چل رہا ہے. کیوں یہ باہر آئیں؟ کیونکہ اس نے اس بات کی تربیت نہیں کی تھی اپنی. ابھی انشاءاللہ آتے ہیں کہ کیوں یہ چیزیں باہر آتی ہیں. خیر، تو ترقی اس حوالے سے نہیں ہونا ہے کہ وہ چیزیں جو کل ہم کسی کو بول نہیں پاتے ہیں اب ہم بولنے لگے. بہت سے لوگوں کا آپ نے غور کیا ہوگا، اگر نہیں کیا ہوگا تو اب کیجیے گا. شادی سے پہلے بڑے چپ ہوتے ہیں، چپ، سائلنٹ. زندگی کا اہم سے اہم ان سے آپ سوال کر دیے ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. شادی ہو کے ابھی ایک ہفتہ 2 ہفتہ نہیں ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کہ یہ انسان نے جو ہے وہ طوطا کھا لیا. اب زبان جو ہے بالکل چلنے لگتی ہے. کیا ہوا بھائی؟ اس سے پہلے تو آپ بڑے چپ تھے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اب ایک موقع ملا. اس کو اب اس سے پہلے موقع نہیں ملا تھا کسی کے سامنے بولنے کا. اب اسے اکیلے میں ایک مل گیا جس سے بات چیت کرے. لیکن وہ بھول گیا کہ بھائی ایک کے ساتھ آپ پریکٹس کر رہے ہیں بات چیت کرنے کی، اس کا مطلب ہی نہیں کہ ساری دنیا والوں کے ساتھ اس کو پریکٹس کرنا ہے آپ کو. تو کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں شادی کے بعد جس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کون سی چیزیں سامنے آئیں اور کون سی چیزوں کو کنٹرول کیا جائے. وہ چیز جس میں ترقی پانا ہے اور مقصد اصلی ہے، اسی لیے میں نے تقریباً لاسٹ میں لا کے رکھا ہے، وہ ہے معنوی اعتبار سے، عبداللہ ہونے کے اعتبار سے پروردگار سے نزدیک ہونا. اسی لیے یہ روایت کہہ رہی ہے الرکعتان یصلیہما المتزوج افضل من 70 رکعۃ یصلیھا اعظم. شادی شدہ انسان کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نماز سے افضل ہے. اس کا مطلب ہے کہ ترقی کے راستے اور آسان ہو گئے. شادی سے پہلے اسے 70 رکعت نماز پڑھنا پڑتی، تب یہ ایک درجہ اوپر بڑھتا. اب 2 رکعت پڑھے گا وہ درجہ اس کو مل جائے گا. یعنی کوالٹی میں کتنا فرق آ گیا، لیکن انسان اس بات کو نہیں سمجھ پاتا. بہت سے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. خیر یہ اس دفعہ کا یہ کلاس ہو جائے ہم لوگ کا، تھوڑا سا کچھ باتیں روشن ہو جائیں تو پھر اور جو دقیق باتیں اس کو بتانے کا جو ہے موقع ملے گا. ابھی ایک دم سے میں بہت کھل کے آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتا، بڑے مسئلے ہوتے ہیں. اتنی میں نے قیود لگائی ہیں اس کلاس میں کہ یہ آئے اور وہ نہ آئے، لیکن بہرحال اس کے بعد بھی مجھے پتہ ہے کہ بھی کچھ ایسے مسائل ہیں کہ بہت سی چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا. خیر، تو اس کے اوپر ایک دوسرے کو چیک کیجئے، اس کے اوپر ایک دوسرے کو آزمائیے، دیکھیے کہ کیا واقعاً شادی کے بعد اس چیز میں ترقی آئی ہے یا نہیں آئی ہے.
زوجہ کی عبادت میں ترقی آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ شوہر کی عبادت میں ترقی آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ نماز میں اہم مسئلہ، نماز میں توجہ بہتر ہوئی ہے یا بدتر ہوئی ہے؟ ایک اہم مسئلہ جو شادی شدہ لوگ یا غیر شادی شدہ بھی سب بھی تقریباً سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب نماز میں دھیان نہیں لگتا، جو بھی چیز کھوتی ہے فوراً نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، مل جاتی ہے. پتہ ہے نا آپ کو یہ فارمولہ؟ ہاں یہ اہم فارمولہ بتا چکا ہوں کئی بار آپ لوگ کو. کوئی چیز کھوئے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے فوراً مل جائے گی، کیونکہ آپ جیسے ہی نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے ساری جگہ سے توجہ ہٹ کے اس کے اوپر چلی جائے گی، یاد آ جائے گا کہاں رکھی تھی. شادی کے بعد انسان کی توجہ اگر اس طرف چلی گئی کہ ہاں آج گھر کا کیا ہوگا، کل کا کیا ہوگا، پرسوں کا کیا ہوگا، بچے کا کیا ہوگا، فیس کا کیا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے شادی نہیں کی ہے، یہ ایک ویاپار کر رہا ہے، ایک تجارت کر رہا ہے. دیکھا آپ نے جیسے کہ تاجر کا جو ہے دکانیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کا ذہن کیا ہوتا ہے، بھٹکتا چلا جاتا ہے. آج 1 دکان ہے، کل 2 دکان اگر ہو گئی، پرسوں 3 دکانیں ہو گئیں، جتنی زیادہ دکانیں بڑھتی جاتی اتنا زیادہ ٹینشن بڑھتا جاتا ہے. تو اس جوان نے شادی نہیں کی ہے، اس جوان نے اپنی زندگی میں دکان بڑھا لی ہے، اب اس کا ذہن اسی کی طرف پھنسا ہوا ہے. کل تک تو بیچارہ کسی طرح سے ایک 5 منٹ 10 منٹ مصلی کے اوپر بیٹھ کے اپنے ذہن کو متوجہ کر دیتا تھا، قنوت تک کے کسی طرح سے اپنے آپ کو روکے رہتا تھا، 2 رکعت تک، 3 رکعت تک، 4 رکعت تک نہیں تو بہرحال 1-2 رکعت تک کے اپنا ذہن متوجہ رکھتا تھا خدا کی طرف، پھر ڈائیورٹ ہوتا تھا. اب شادی کے بعد نیت کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی نیت کرنے چلتا ہے سامنے جو ہے وہ بیوی کے تقاضے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ہی نیت کرنے چلتا ہے بچوں کی فیس سامنے آ جاتی ہے، جیسے ہی نیت کرنے چلتا ہے گھر کا رینٹ سامنے آ جاتا ہے. تو یہ نیت کیسے کرے بیچارہ؟ بہرحال کسی طرح سے اچھا چلو ٹھیک ہے آخری وقت تک تو پڑھنا واجب ہے، اللہ اکبر، ہو گئی نیت. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کیا ایسا ہوا ہے کہ شادی کے بعد ہماری توجہ عبادت میں زیادہ لگے؟ جیسا کہ حضرت نے فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، کیونکہ عبادت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیت، وہ ہے قصد. کیوں عبادت کر رہے ہیں ہم؟ 1 رکعت انسان نماز پڑھتا ہے معراج تک پہنچ جاتا ہے، 30,000 سال عبادت کرنے کے بعد اس کے گلے میں توق ڈال دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نیت سے اس نے عبادت نہیں کی ہے. نیت ایک اہم چیز ہے عبادت کے اندر. کیوں عبادت کر رہا ہے انسان؟ کیا اپنے ذہن کو متوجہ کر پایا کہ فقط اور فقط اور فقط خدا کے لیے عبادت کر رہا ہوں؟ کیا ایسا ہو پایا ہے؟ بہت سی مثالیں ہیں، اس کے اوپر غور کیجئے گا، خصوصاً نماز صبح کے حوالے سے. جن لوگ کی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے بڑی مشکلات ہوتی ہیں ان کے لیے، تو اگر وہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابتدائی شادی میں اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے وہ آگے کیا کر پائے گا؟ اور اگر اسی طرح سے اس کی نسل آگے بڑھے گی تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنی اس کو تربیت کی ضرورت پڑے گی اور کتنا اس کو سنبھالنا پڑے گا. اگر انسان کو یہ یقین آ جائے کہ ہاں بھائی اب تو شادی ہو چکی ہے، بہرحال جو مسائل ہیں، جو آپس میں تعلقات ہیں، وہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد پورے ہو جائیں گے، لیکن پروردگار نے جس چیز کو واجب کیا ہے، جس چیز کو مستحب کیا ہے، جس چیز کو حرام کیا ہے، اس کے اوپر کنٹرول کرنا پہلے واجب ہے. ایسا نہ ہو کہ نکاح اور رخصتی سے پہلے عبادت میں مشغول تھے دولہا صاحب اور دوسرے دن جو ہے نماز صبح غائب ہو گئی. اللہ کہے گا یہ میں نے تمہیں نعمت دی تھی اس لیے، یہ نعمت اس لیے تو تمہیں نہیں دی تھی کہ نعمت پاتے ہی تم سب سے پہلے جس کو بھولو وہ میں. اسے کتنا سخت پروردگار نے رکھا ہے. زیادہ تر رخصتیاں رات میں ہوتی ہیں اور اسی دن نماز صبح بھی ہوتی ہے، تاکہ پہلے ہی مرحلے میں انسان کا امتحان ہو جائے کہ کر کیا رہے ہو تم، کتنا سوچا ہے تم نے اپنی زندگی کے بارے میں. آخری مسئلہ تھا معاشرے میں امن اور امان اور سلامتی. اس کے بارے میں بھی 1-2 پوائنٹ اس پہ غور کر لیجئے. دیکھیے، ایک فیملی خود ایک حکومت ہوتی ہے، چھوٹی حکومت ہوتی ہے. ایک بڑی پوری ہندوستان کی حکومت ہے، اس کو آ کے تقسیم کیا جاتا ہے یو پی اور مہاراشٹر اور فلاں فلاں میں. اس سے چھوٹے لیول پہ آپ جا کے دیکھیں گے تو ایک شہر بنتا ہے، شہر میں آپ چھوٹے لیول پہ آئیں گے تو محلہ بنتا ہے، محلے میں آپ چھوٹے لیول پہ آئیں گے تو ایک گھر اور ایک فیملی بنتی ہے.
ایک فیملی خود ایک حکومت ہے، اس میں ایک نظام قائم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. جس طرح اگر حکومت کے اندر ایک نظام نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ جو ہے وہ کالا دھن کہاں جا رہا ہے اور وائٹ منی کیا ہو رہا ہے، کدھر سے کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتہ. بس ہاں کوئی بھی آ رہا ہے حکومت کر رہا ہے، کوئی بھی جا رہا ہے، کسی طرح سے گاڑی چل رہی ہے. لیکن کیونکہ چھوٹی ہوتی ہے فیملی تو جو مشکلات ہوتی ہیں جلدی سامنے آتی ہیں. حکومت جتنی بڑی حکومت ہوتی ہے مشکل اتنی دیر سے سامنے آتی ہے. 10 سال بعد 20 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ اوفو 12 سال پہلے 20 سال پہلے اچھا اتنا بڑا گھوٹالہ ہوا تھا، اب وہ سامنے آیا. لیکن فیملی کیونکہ چھوٹی ہوتی ہے وہاں پہ گھوٹالے جلدی سامنے آ جاتے ہیں. سماج انہی فیملیوں سے مل کے بنتا ہے. اگر ہم آ کے یہ کوشش کر لیں کہ ہمارے شیعہ سماج کی جو فیملیاں ہیں یہ سنبھل جائیں، یہ سدھر جائیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خود شیعہ سماج خود بخود سنبھل جائے گا. کیونکہ شیعہ سماج کوئی نئی چیز نہیں ہے سوائے ان فیملیوں کے. بھائی یہی فیملیاں ہیں کہ جن کو آپ نے ایک دوسرے کے کنارے رکھا ہے، کیا بن گیا ہے؟ شیعہ سماج بن گیا ہے. گلستان انہی پھولوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے، کوئی الگ سے چیز تو نہیں ہے. ایک پھول کی شاخ، 2 پھول کی شاخ، 3 پھول کی شاخ، 4 پھول کی شاخ، الگ الگ رنگ کے پھول ہیں، یہ سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، پورا باغ بن جاتا ہے. مالی ایک ایک پھول کے اوپر آ کے دھیان دیتا ہے، ایک ایک پیڑ کے اوپر آ کے دھیان دیتا ہے. جیسے ہی دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کیڑا لگ گیا، اس کے اوپر کوئی بیماری آ گئی، فوراً اس کے اوپر دوا چھڑکتا ہے، فوراً اس کی جو ہے دیکھ ریکھ کرتا ہے، پانی نہیں پہنچا اسے پانی دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری دوسروں تک نہ پہنچ جائے. اگر وہ بیماری قابل علاج نہیں ہوتی تو اس پیڑ کو وہاں سے نکال کے باہر لے جایا جاتا ہے. سماج بھی اسی طرح سے الگ الگ پھول ہیں، ہر فیملی ایک پیڑ ہے، ایک گلدستہ ہے. یہاں پر اگر ایک فیملی میں کوئی پرابلم آ رہی تو وہ یہ نہ سوچے کہ یہ پرابلم صرف اس کی ہے. نہیں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے پڑوسی متاثر ہو جائے، اس کی وجہ سے پورا سماج متاثر ہو جائے. ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں ایک ایسی فیملی ہو کہ جو پورے معاشرے کو متاثر کر سکتی ہو. کچھ بڑی فیملیاں ہوتی ہیں ایسی کہ جن کا اثر پورے معاشرے کے اوپر ہوتا ہے. وہ اگر ایک قدم غلط اٹھائیں تو پورا معاشرہ متاثر ہو جاتا ہے. ہر شہر میں اس طرح کی فیملیز ہوتی ہیں. آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیے، کچھ ایسے خاندان ہوتے ہیں، کچھ ایسے گھرانے ہوتے ہیں کہ آپ کسی سے پوچھیں ان کا نام بتا دیں گے کہ بھئی ہاں وہ فلاں گھرانہ ہے، بہت ہی جو ہے وہ سب اس کو جانتے ہیں، سب اس کو پہچانتے ہیں. جتنا زیادہ اس گھرانے کی اہمیت ہے اتنا زیادہ اس کے گھر والوں کا کردار بھی اہمیت رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ماڈل بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کو دیکھ کے لوگ عمل کرتے ہیں. فلاں گھر والے، اگر شیعت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو ہم سب رول ماڈل ہیں دوسروں کے لیے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی شہر میں 1000 لوگ رہتے ہیں، روایت میں لفظ 1000 آیا، 1000 آیا، اور اس میں میرا ایک چاہنے والا رہتا ہے، ایک شیعہ رہتا ہے، یعنی 999 لوگ غیر ہیں اور ایک کون ہے؟ علی کا چاہنے والا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر وہ سب سے بہتر نہیں ہے تو میرا ماننے والا نہیں ہے. یعنی سیدھی سی ڈیفینیشن انہوں نے بیان کر دی. اگر وہ 1000 میں سب سے بہتر نہیں ہے تو اب وہ جتنا اپنے آپ کو حسینی کہے، جتنا اپنے آپ کو علوی کہے، جتنا اپنے آپ کو عزادار کہے، جتنا اپنے آپ کو ماتمدار کہے، جو کہے، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جو صاحب معاملہ ہے وہ آ کے کہے تب بات بنتی ہے. اب اسی حدیث کو آپ تھوڑا سا پھیلا دیجئے. اگر لکھنؤ میں 1000 فیملیاں رہتی ہیں اور اس میں 5 یا 10 فیملیاں شیعہ رہ رہی ہیں تو ان سب کو، ان تمام کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آئیڈیل ہونا چاہیے. ان کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے، ان کے لیے صاحب کردار ہونا چاہیے. اس طرح سے لوگ آتے ہیں مذہب کی طرف، اس طرح سے لوگ آتے ہیں مکتب کی طرف. بہت سی بعض مکاتب میں ایسی اچھائیاں ہیں جسے ہم اور آپ بھی مانتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ چیزیں مشہور ہیں، اب صحیح یا غلط وہ اللہ جانے، کہ مثال کے طور پر فلاں مکتب کے ماننے والوں کے اندر یہ اچھائی ہوتی ہے، ایسے ہوتے ہیں. تو جب آپ اس کا نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ اس مکتب کا بھی نام آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ تو دوسروں کے ذہن میں مکتب جاتا ہی نہیں جاتا. اب الحمدللہ کیونکہ
ہمارے معاشرے میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اتنی تبلیغ ہوتی ہے، اتنی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ ہمارا جوان اتنی جلدی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے. وہ ہلتا نہیں ہے تو دوسرے کو تو ہلا سکتا ہے، ایسا کردار پیش کر سکتا ہے کہ سامنے والا آ کے سوچنے پہ مجبور ہو کہ بھئی یہ بھی ہمارے شہر میں رہ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ماحول میں رہ رہے ہیں، یہ بھی ہماری طرح رہ رہے ہیں، لیکن ایسی کیا بات ہے کہ ان کی فیملی اتنے اچھے سے جی رہی ہے اور ہم آپس میں نہیں سمجھ پاتے ایک دوسرے کی بات. یہیں پہ بریکٹ میں غور کریے. جب کوئی کھٹپٹ ہوتی ہے، ایک پتہ نہیں، ایک تقریباً زیادہ تر جگہ میں نے دیکھا ہندوستان میں، البتہ جہاں جہاں بھی گیا ہوں وہاں یہ معاملہ آیا ہے، سب سے پہلے اس گھر کا کوئی بزرگ کسی مولانا کے پاس جائے گا اور ایک اس سے درخواست کرے گا، کیا مولانا صاحب پتہ نہیں لوگوں کو کیا جو ہے وہ ہے ہمارے گھر والوں سے نظر لگ گئی ہے. میں نظر لگنے کے مخالف ہوں نہیں، کیونکہ بہرحال اس کی گواہی قرآن دیتا ہے. اچھا چلیے یہاں تک کہ تو تھوڑا مثلا دینداری تک رہتا ہے معاملہ کہ نظر لگ گئی ہے، چلیے کسی طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. قدم ایک آگے بڑھتا ہے، ارے مولانا صاحب پتہ نہیں کیا ہے، لوگوں کو کچھ کر دیا ہے. کیا کر دیا؟ ارے بنتی نہیں آپس میں. ارے اچھا، پھر قدم اور آگے بڑھتا ہے. مثال کے طور پر 2 سال ہو گئے شادی کو، 3 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، تب تو واہ ویلا. پھر تو جو ہے وہ کشمیر سے کنیا کماری تک جتنے بھی بابا ہیں سب کی ایک تیرتھ یاترا ہو ہی جاتی ہے بہرحال فری میں. کیا ہوا ہے؟ باندھ دیا ہے. ہمیں تو بھیا کوئی رسی نہیں دکھائی دیتی، باندھ دیا ہے. کس چیز سے باندھ دیا؟ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% یہ چیزیں غلط ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جس طرح سے ہمارے معاشرے میں رائج ہے اتنا زیادہ غلط ہے. شاید 1000 میں 1 ایسا واقعہ ہوتا ہو، شاید 1000 میں 2 ایسے واقعے ہوتے ہوں، لیکن مشکل یہ کہ ہمارے کہ اگر 1000 واقعے ہوتے تو اس میں سے 998 کہتے نہیں ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. بھائی آپ پہلے اپنی نجی زندگی کے اوپر غور کیجئے کہ جو اسلام نے واجبات اور محرمات ہمارے لیے رکھے ہیں ہم اس کی رعایت کر رہے ہیں یا نہیں. پہلے آپ یہ یقین کر لیجئے کہ آپ نے واجبات کو انجام دیا ہے، محرمات کو ترک کیا ہے، اس کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی مشکل کھڑی ہو رہی ہے، پھر آگے دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے. کتنی مشکلات ہماری زندگی میں صرف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم عبادت صحیح سے نہیں کرتے ہیں. کتنی مشکلات ہماری زندگی میں اس لیے ہوتی ہے کیونکہ گھر میں جو مال آ رہا ہے، جو دولت آ رہی ہے وہ حرام کی آ رہی ہے. کتنی مشکلات ہماری زندگی میں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ چھوٹا بڑے کا احترام نہیں کر رہا ہے، ماں باپ کا احترام نہیں ہو رہا ہے. جب ماں کا دل دکھے گا، باپ کا دل دکھے گا تو کیا پروردگار کا عذاب نازل نہیں ہوگا؟ اب آپ کرواتی رہیے، گنڈے بنواتی رہیے، چاہے جا کے چلے باندھتی رہیے. اکثر مشکلات خود ہمارے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. ایک بار ہم تیار نہیں ہوتے ہیں کہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، لیکن سائڈ میں ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں. فلاں جگہ رشتہ دیا تھا، فلاں جگہ سے رشتہ آیا تھا، ہم نے ٹھکرا دیا ہے نا، اب فلاں جگہ شادی ہوئی، انہی نے ضرور کچھ کیا ہوگا. کس کے پاس اتنا ٹائم رکھا ہوا ہے؟ لوگ اپنی نجی لائف سے بیچاروں کو فرصت نہیں ہے. 2 وقت کی روٹی کمانے سے انسان کو فرصت نہیں، اس کو کہاں سے اتنا وقت ملے گا کہ وہ آپ کے لیے آپ کے بابا کا نام، دادا کا نام آ کے تلاش کرے، لے جا کے کچھ کروائے. 1% اگر مان بھی لیے ہوا ہے تو واجبات اتنے ہیں. علامہ بہجت فرماتے ہیں، آیت اللہ بہجت، عجیب جملہ، وہ فرماتے ہیں اگر واجب نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد جو 2 3 لائن کی تعقیبات ہیں، مفاتی میں آپ دیکھیے گا ہر نماز کے بعد ایک چھوٹی سی تعقیب ہے، 3 یا 4 لائن سے زیادہ نہیں ہے. اگر پڑھ رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس انسان پر کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا. اب اس سے بڑی آپ کو کاٹ کیا چاہیے؟ چلیے 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایسا کچھ ہوا ہے، لیجئے نسخہ بھی آپ کو بتا دیا. نسخہ موجود ہے. واجبات کو انسان عمل کرے، واجبات پر انسان عمل کرے، محرمات کو ترک کرے. کیوں مشکل آئے گی بھائی؟ کیا یہ نظام، یہ جو شیطانی نظام ہے جس کے ذریعے یہ جادو اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، کیا پروردگار کی قدرت سے باہر ہے؟ اگر پروردگار کی قدرت سے باہر ہے تو شرک ہے. یعنی ہم نے خدا کے سائڈ میں ایک اور خدا بنا دیا، یعنی 2 خدائیاں چل رہی ہیں.
ایک طرف خدا کی حکومت چل رہی ہے، سائڈ میں شیطان کی حکومت چل رہی ہے. شیطان کی حکومت بار بار کامیاب ہو جا رہی ہے، رحمان کی حکومت فیل ہو جا رہی ہے. نہیں، یہ نظام بھی اسی نظام کا ایک حصہ ہے جو پروردگار نے نظام بنایا ہے، نظام رحمانی. اس نظام رحمانی کا یہ بھی ایک حصہ ہے. اگر کوئی عبداللہ بن جاتا ہے تو پھر شیطان کچھ نہیں کر سکتا. اگر کوئی مطیع پروردگار بن جاتا ہے پھر اس کے اوپر کوئی طرح کی چیز اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. اتنے ہمارے علماء ہیں حفظہ اللہ، ان کے اوپر آپ نے کبھی سنا ہے مثال کے طور پر کسی نے اپنی زندگی میں لکھا ہو کہ میرے اوپر فلاں جادو اثر کر گیا؟ مثلا علامہ آیت اللہ جوادی ہیں، علامہ طباطبائی ہیں، شہید مطہری ہیں، شہید بہشتی ہیں، مراجع اعظام ہیں، خدا سب کی عمر کو اور طولانی کرے. کسی نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کچھ لکھا ہو؟ نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے ان کے پاس اس سے بڑی طاقت موجود ہے. ان کے پاس اللہ موجود ہے. جس کے پاس وہ طاقت موجود ہے، دوسری طاقت کہاں سے اس کے اوپر اثر کرے گی؟ یہ طاقتیں وہاں اثر کرتی ہیں جہاں انسان ضعیف ہوتا ہے. خوب غور کیجیے اس پوائنٹ پہ. یہ جادو ٹونے کہاں اثر کرتے ہیں؟ ہر جگہ اثر نہیں کرتے. اور میں یہیں آپ کے سامنے چیلنج تو نہیں کہوں گا، آپ کسی کو اگر جانتے ہیں بہت بڑا کوئی ماہر ہے، میں اپنی 7 پشت تک کا نام دے رہا ہوں، آپ اسے دے دیجئے اور اس سے کہیے جو کرنا ہے کر لے. اتنا تو کم سے کم ہمیں اپنے اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اتنا تو کم سے کم ہم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں کہ بار الہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، میرا ہاتھ تیرے اہل بیت کے ہاتھ میں ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں اس کائنات میں. پھر ہم کہاں جاتے ہیں؟ بیمار کون پڑتا ہے؟ صحت مند انسان یا کمزور انسان؟ سیدھی سی بات ہے. اگر انسان صحت مند ہے، شہر میں کوئی بیماری پھیلے گی، آخری فرد وہ ہوگا جس کو وہ بیماری لگے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ صحت مند ہے، اس کے جسم میں یہ جو بیماری ہے اس سے لڑنے کی طاقت موجود ہے. اسی طرح سے یہ سب چیزیں بھی ہیں. اگر عقیدے کے حوالے سے ہم کمزور ہیں، اگر عبادت کے حوالے سے ہم کمزور ہیں، اگر اخلاق کے حوالے سے ہم کمزور ہیں اور کچھ کیا گیا، ہاں تو ہو سکتا ہے سب سے پہلے اثر ہو جائے. لیکن اگر ان حوالوں سے ہم طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، عقیدے کے اعتبار سے ہم مضبوط ہیں، واقعاً خدا کو خدا مانتے ہیں، اہل اللہ کو اہل اللہ مانتے ہیں، بھروسہ ہے ہمارا اللہ پہ، بھروسہ ہے اہل بیت پہ، بھروسہ ہے قرآن کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے. کم سے کم اتنا تو ہمارا بھروسہ ہے ہی کہ وہ کتاب جو سال بھر نہیں کھلتی ہے، اگر اس کے نیچے سے ایک بار گزر جائیں گے تو جس گھر سے باہر نکلیں سلامت واپس آئیں گے. اتنا تو بھروسہ ہے ہی ہے. تو جب اتنا بھروسہ ہے، اس کو اور بہتر بنائیں، اس کے اوپر اور کام کریں. ادھر ادھر خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ادھر ادھر وقت لگانے سے کوئی فائدہ نہیں. جو وقت لگانا ہے اس پہ لگائیے. قرآن سے بہتر دعا کی کتاب کون سی ہوگی؟ قرآن سے بہتر شیطان سے بچانے کے لیے کتاب کون سی ہوگی؟ وہی ماہ مبارک رمضان. لہٰذا ایک سماج اس وقت سلامت رہتا ہے اور کمال تک پہنچتا ہے کہ جب ہم اس میں جو فیملیز ہیں ان کو آ کے ان کے اوپر کام کریں. اور اس کو دیکھیے، فیملی اگر سدھر جائے تو کتنے مسائل سدھرتے ہیں، کتنے مسائل سدھر جاتے ہیں. میاں بیوی کا اگر رابطہ صحیح ہو گیا، اولاد کی جو تربیت ہو رہی ہے وہ صحیح ہوگی. میاں بیوی کا رابطہ اگر صحیح ہے تو اگر ان کے ساتھ ساس سسر دوسرے لوگ رہ رہے ہیں ان کا رابطہ بھی صحیح ہے. 5 6 7 8 لوگ جو ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اگر یہ نظام چھوٹا سا ایک گھر اس کو ہم سنبھال کر لے گئے انشاءاللہ، تو اس کے بعد جو آنے والی نسل ہے بہت زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ بہت بہتر ہوگی. کچھ لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم سماج کو سدھار دیں، کس طرح سے معاشرہ ہمارا اچھا بن جائے. میں کہتا ہوں کچھ نہ کریے، 25 سال صبر کر لیجیے، زیادہ نہیں. کتنے سال؟ 25 سال. مولا کائنات علیہ السلام نے کتنا صبر کیا تھا؟ 25 سال صبر کیا تھا. آپ بھی 25 سال صبر کر لیجیے. 25 سال میں ایک نسل تیار ہوتی ہے. جتنے بھی ہمارے معاشرے کے ماں باپ ہیں، خصوصاً نئے شادی شدہ افراد، یہ ایک بار اپنے خدا سے ایک عہد کر لیں، پروردگار ہم جہاں تک پہنچے یہیں تک پہنچے، چلیے ٹھیک ہے، ہمیں اور آگے نہیں جانا ہے مثال کے طور پر، لیکن ہمیں ایک کام کرنا ہے.
وہ یہ کہ جو آنے والی نسل ہے اسے ہمیں سدھار دینا ہے، اسے ہمیں اللہ والا بنانا ہے، اسے ہمیں اہل بیت والا بنانا ہے. ہم نہیں بن پائے، چلیے ٹھیک ہے، مشکلات رہیں، ہمارے والدین کو شاید نہیں پتا تھا، یا ہماری زندگی میں کوئی کمی رہی، ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی اولاد کے بارے میں تو آگے غور کریں. خوب ایک مدت گزرے گی، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 25 سال، آنے والی نسل ہم سے کیا ہوگی؟ 100% بہتر ہوگی. وہ نسل اگر یہی سوچ لے تو آنے والی نسل اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگی. جناب سلمان نے اپنی زندگی کے آخری سال میں 130 سال عمر کی، جناب نے 130 سال عمر، اور ان کے آخری سالوں میں جا کے مدائن کے ان کو گورنر بنایا گیا تھا. تو جب وہ مدائن کے گورنر تھے تو کسی نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر سے نکلے اور آ کے انہیں نے اپنے باغ کو کھودا اور ایک گٹھلی اس کے اندر وہ بو رہے تھے. تو جو دنیا دار افراد تھے انہیں نے کہا سلمان دیکھیں، خورما ایک ایسا درخت ہے جو 30 سال کے بعد پھل دیتا ہے، آپ گٹھلی بو دیجئے، 30 سال تک اس کو پانی دیتے رہیے، اس کی رکھوالی کرتے رہیے، اس کو آفتوں سے بچاتے رہیے، تب جا کے وہ بڑا ہوگا، اس کے اندر جو ہے وہ 2 خرمے نکلیں گے. تو پوچھنے والے نے کہا کہ سلمان کتنا تمہیں زندگی سے لگاؤ ہے بھیا، تم آج بو رہے ہو، اس کا مطلب کہ 30 سال کے بعد کھانے کا ارادہ ہے، ایسے ہی 130 سال جی چکے ہو، اب کتنا جینا چاہ رہے ہو. سیکھیے، جو در اہل بیت کا غلام ہوتا ہے اس کا جملہ ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے کیا فرمایا حضرت نے، کہتے نہیں، مجھ سے پہلے والوں نے پیڑ لگائے، ہم نے اس سے کھایا، اب میں پیڑ لگا رہا ہوں تاکہ میری بعد والی نسل اس سے استفادہ کرے. ہمیشہ ماں باپ یہ کیوں سوچتے رہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے لیے ہی چھڑی بنے بڑھاپے میں؟ پہلی بات تو کس ماں باپ نے آگے ایگریمنٹ سائن کرا لیا کہ وہ جب وہ بچہ ان کا کسی لائق ہوگا وہ زندہ بھی رہیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ پوری محنت کریں، بچہ 25 سال 30 سال کا جب کمانے لائق ہو، پروان چڑھ جائے، اس وقت انتقال ہو جائے. تو یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے. لہٰذا اس سے ہٹ کے سوچیں، اس چیز کے اوپر سوچیں کہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، معاشرہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کریں، ہم رہیں یا نہ رہیں، آنے کے بعد وہ اس طرح سے ہماری اولاد معاشرے میں آئے کہ وہ ہمارے معاشرے کو ایک قدم آگے لے کے جائے انشاءاللہ. یہ 7 پوائنٹ تقریباً آپ کے سامنے پورے ہو گئے. اگلا مسئلہ، شوہر اور زوجہ کی ابتدائی ذمہ داریاں. کچھ ذمہ داریاں ہیں جو زندگی کی شروعات میں دونوں کے اوپر آتی ہیں. 4 ذمہ داریاں میں نے یہاں نوٹ کی ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ وقت رہے گا میں ان چاروں کو آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر دوں. اس کے بعد ایک مسئلہ اور ہے، اگر وقت رہا انشاءاللہ تو اس کو بھی بیان کر دوں گا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. پہلا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے. ایک دوسرے کو صحیح سے پہچاننا. شادی سے پہلے، اب وہ پری میرج میں کے مسائل ہیں لیکن اشارہ کرنا یہاں پہ ضروری ہے. دیکھیے، انسان کی زندگی کا بلوغ کے بعد سب سے اہم کام اپنے آپ کو پہچاننا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. تو اگر انسان اللہ کو پہچاننا چاہ رہا ہے تو پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرے. بارہا اس مسئلے پہ گفتگو ہو چکی ہے، اور جو ہمارے دین و ہم کے کلاسز تھے، جونیئر سینئر سب جگہ بارہا اس مسئلے کے اوپر تاکید کر دی جا چکی ہے. اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے اخلاق کو پہچانیں، اپنے کردار کو پہچانیں، اپنی کمیوں کو پہچانیں، اپنی اچھائیوں کو پہچانیں، اپنی عادتوں کو پہچانیں. دنیا میں 90 سے 95% لوگ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے.
انہیں یہی نہیں پتا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ان کو غصہ آ جاتا ہے. بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے, ایک دم سے غصہ آ جائے گا. 10 سال 20 سال گزرنے کے بعد ان کو دھیرے دھیرے تجربہ ہوگا, اچھا یہ ہوتا ہے تو غصہ ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں انہیں کسی کلر سے الرجی ہوتی ہے, نہیں پتا ہوتا اس بیچارے کو, کوئی خاص کلر ہے اس کو الرجی ہے. بلا تشبیہ آپ نے دیکھا ہے نا, سانڈ کو کہا یہ جاتا ہے کہ ریڈ کلر سے الرجی ہوتی ہے. بتائیں صحیح نہیں ہے یہ بات, کہا یہ جاتا ہے, وہ مسئلہ کچھ اور ہے, اس کے پیچھے وہ کلر کا اس میں کوئی ربط نہیں, اس کو کلر بہت زیادہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا بیچارے کو. نہیں, واقعاً کچھ انسان ہوتے ہیں جن کو بعض خوشبو کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ان کے لیے ٹینشن کا سبب بن جاتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچارے کو, ایک دم سے اس کو لگے گا کہ اس کو غصہ آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دوست ایک خاص طریقے کا جو ہے وہ سینٹ لگا کے آ گیا ہے, وہ اس کے ذہن پہ اثر کرتا ہے, اس کو غصہ آنے لگتا ہے. اب وہ تلاش کرتا رہتا ہے بیچارے کہ ہوا کیا, ابھی تک تو صحیح تھے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا, کیوں میرے اندر سے عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, کیوں اختلاج ہو رہا ہے مجھے. اب فرض کیجیے اگر وہ اسے کنٹرول نہ کر پائے وہیں پہ, تو پتہ نہیں 10 سال کے بعد کسی دوست سے ملاقات ہوئی اور وہیں پہ جو ہے وہ آپس میں بہت زیادہ کنٹرول کرنے کے بعد کبھی کبھی جب انسان ہوتا ہے تو مجلس کو چھوڑ دیتا ہے, ترک کر دیتا ہے, نہیں سمجھ پا رہے بیچارہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. تو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے, یہ ہمارے مسئلے میں شامل نہیں ہے, یہ اس سے پہلے کا مسئلہ ہے, یہ شادی سے پہلے کا مسئلہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے, سمجھ لے. کچھ شادیاں اس لیے بیکار اور خراب اور ٹوٹ جاتی ہیں کیونکہ اس لڑکے نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے, اس لڑکی نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے. کسی لڑکی سے سوال کیا گیا کہ آپ کیسے لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہی ہیں, تو انہوں نے اس کی کچھ صفات بیان کی کہ بھئی کیسا لڑکا چاہیے. انہوں نے کہا ایسا لڑکا ہو میں سکون سے رہوں, مجھے کوئی زیادہ پریشان نہ کرے, جو میری ہنسی خوشی کا سامان ہے ہر وقت وہ میرے لیے فراہم ہو, مہیا ہو, جب میں چاہوں وہ سامان میرے لیے تیار ہو جائے, جب میں چاہوں وہ سامان میرے سامنے سے ہٹ جائے. بہت سے اس نے صفات بتائی. سامنے والے پلٹ کے ایک چیز کا, اچھا تو آپ کو ٹیلی ویژن چاہیے, شوہر نہیں چاہیے, ٹی وی چاہیے. تو جس انسان نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اس کو یہ کیسے پتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ جی سکتا ہے. بہت سے جوان شادی سے پہلے جب آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, مولانا صاحب شادی کرنا ہے کیسی لڑکی سے شادی کریں. تو میں نے کہا پہلے یہ سوچیے کہ وہ لڑکی کیا سوچ رہی ہے کہ کیسے لڑکے سے شادی کروں, اور الٹا کیوں ایک طرفہ ہم سوچتے ہیں, کیوں ہمیشہ لڑکیاں یہ سوچتی ہیں کہ ہاں ایسا لڑکا, ایسا فرشتہ میری زندگی میں آنا چاہیے. بھائی اس فرشتے کو بھی تو حق ہے کہ وہ سوچے کیسی حور میری زندگی میں آنا چاہیے. یہ تو شادی کے پہلے کے مسائل, میں نے کہا یہ پری میرج ہے تو چلا گیا, ہو گیا. تو یہ زندگی سے یعنی شادی کرنے سے پہلے تک یہاں تک شاید 80% مسئلے سالو ہو جاتے ہیں اگر لڑکا لڑکی اپنے آپ کو پہچان چکے ہوں. اگر پہچان چکے ہیں تو غلط توقع نہیں ہوگی. جب وہ جانتا ہے کہ بھائی وہ 6 گھنٹے سے زیادہ جاب نہیں کر سکتا, اسے پتا ہے 5,000 روپے سے زیادہ کما ہی نہیں سکتا, ہے ہی نہیں میرے اندر اتنی طاقت, بھیا میرے اندر حوصلہ نہیں آفس میں بیٹھنے کا, بس 5 بجے چھٹی ہونا ہے تو 5 منٹ پہلے میں تیار ہوں, ریڈی, باہر نکلنا. تو بھائی جب تمہیں پتا ہے کہ تم اس سے زیادہ نہیں کما سکتے تو ایسی لڑکی سے شادی ہی کیوں کرتے ہو جو 4,000 روپے کا سوٹ پہنتی ہے. کس نے تمہیں مجبور کیا ہے؟ نہیں. تو ٹھیک ہے, تو سیلری آئے گی 4,000 کا سوٹ آ جائے گا, 1,000 میں ہوا کھائیے گا. اسی طرح ادھر سے ایک لڑکی کو پتا ہے دوسرے مسائل ہیں, اس کو پتا ہے کہ بھی مثال کے طور پر اس کی یہ عادت ہے, فل عادت ہے, اب بالکل اپوزٹ لڑکے سے جا کے شادی ہوگی, وہ بھی اسی کی خواہش کے اوپر. مسئلے تو وہاں ہوتے ہیں اسی کی خواہش پہ ہوتی ہے, ہم ابا اس میں دخالت نہیں دیتے بیچارے. اور اس کے بعد شادی ہوئی, دوسرے دن سے برتنوں کی آواز آنے لگی. پہلا مسئلہ یہ, اگر اپنے آپ کو پہچان چکے ہیں کہ انشاءاللہ پہچان چکے ہیں, اگر نہیں پہچان چکے تو اس پہ کام کرتے رہیں, سائڈ میں وہ الگ ایک کام ہے. کوشش کریں میاں بیوی ایک دوسرے کو پہچانیں, البتہ اس لیے نہ پہچانیں, کبھی کبھی ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں پتہ ہے کیوں, تاکہ جب وقت پڑے, دیکھا ہو سکتا ہے کوئی عادت, اب سب کے سامنے سب مثال کے طور پر ایک ڈائننگ ٹیبل ہے, سب کھانا کھا رہے ہیں, اب اس نے کئی دن بیچارے نے محنت کر کے اپنی بیوی کی کوئی کمزوری پکڑی ہے, الحمدللہ کامیاب ہو گیا, ہے نا.
اب میز پہ جو ہے کچھ مسئلہ پیش آیا، اب تھوڑا سا اوپر نیچے ہوا، جیسے لگا کہ اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، فٹ سے اس نے اس غلطی کو لا کے اپنی زوجہ کی سب کے سامنے پیش کر دیا. بیوی اٹھی چلی گئی اندر، لیجیے کھانا ہو چکا، کھانا ناشتہ دوسرے دن کا دوپہر کا، تو خیر رمضان چل رہا ہے، سحری افطار سب غائب. کیوں؟ کیونکہ اس کی محنت رنگ لائی الحمدللہ. جو اتنے دن میں اس نے محنت کر کے کمزوری تلاش کی تھی وہ رنگ لے آئی. تو یہ جو کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو صحیح سے پہچانیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں، میرے اندر یہ اچھی صفت ہے تمہارے اندر نہیں ہے، میں یہ کرتا ہوں تم نہیں کرتی ہو، میں یہ کرتی ہوں آپ نہیں کرتے ہیں، اس لیے نہیں. اس لیے کہ ایک دوسرے کی کمزوری کو پہچان کے اس کے لیے بیساکھی بنے. ایک دوسرے کی اگر ہمیں پتہ ہے، مثال کے طور پر پتہ ہے بھائی میرے شوہر کو جلدی غصہ آتا ہے، خاں صاحب ہیں، پتہ ہے ہمیں، تو کچھ لوگوں کا نیچر ہوتا ہے وہ اتنی جلدی تھوڑی صحیح ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں جو پورا اخلاقی سدھر جائے. پتہ ہے بھائی جلدی غصہ آتا ہے، یا میری فلاں جملے پہ غصہ آتا ہے، یا اگر میں اس کی والدہ کو کچھ کہہ دوں گی تو اس کو غصہ آ جائے گا، بہت چاہتا ہے اپنی ماں کو، تو بھائی کیا ضروری ہے کہ اس کا نام لیا جائے؟ ایک سیکنڈ کے لیے زبان پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا، نہیں، نام ضرور لیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ پنکانا ضروری ہے. یہ بہت سیدھی سیدھی باتیں میں کرتا ہوں اس لیے تاکہ آپ سمجھ جائیے، اپنے مسائل حل کیجیے. دو طرح کی بیماریاں ممکن ہے ہمارے درمیان ہوں. پہلی، ہو سکتا ہے جسمانی اعتبار سے کوئی نقص ہو، جب ہم ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں تو شاید زوجہ یا شوہر میں کسی طرح کی کوئی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، آنکھ کمزور ہے، ہاتھ میں کوئی پرابلم ہے، شوگر پیشنٹ ہے، جو بھی ہے، بہرحال پروردگار تمام بیماروں کو شفا عنایت کرے. یا تو یہ بیماری قابل علاج ہے، تو درخواست یہ ہے کاہلی نہ برتیے، پہلا کام اس بیماری کا علاج کیجئے. کھانا کم کھائیے لیکن پہلے بیماری کا علاج کیجئے، کیونکہ وہ بیماری آپ کی زندگی میں دوسری بیماریاں کھڑی کر دے گی. زوجہ کمزور ہے، کام نہیں ہو پاتا، دیکھا جائے گا. بھائی کام نہیں ہو پاتا، ایک دن آپ برتن دھو لیں گے، 2 دن آپ دھو لیں گے، ایک دن آپ آملیٹ بنا کے کھا لیں گے، 2 دن آپ بازار سے جو ہے وہ ٹنڈے کے کباب پراٹھے لے آ کے کھا لیں گے. کب تک چلے گا؟ تو بھائی اس سے پہلے کہ آپ وہاں جا کے پیسہ خرچ کیجیے، یہاں پیسہ خرچ کر لیجیے. تو اگر کوئی جسمانی بیماری ہے اور قابل علاج ہے تو پہلے اس کے اوپر توجہ کریں واقعا، اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر کو دکھانا ہے، جو بھی کرنا ہے، بہرحال جو بھی وہ بتا رہے اس کے اوپر عمل کریں. لیکن اگر ایسی بیماری جو قابل علاج نہیں ہے، ضروری نہیں ہر بیماری قابل علاج ہو، زوجہ میں یا شوہر میں کوئی ایسی بیماری جو قابل علاج نہیں ہے، تو ایک چیز کے اوپر غور کریے، وہ یہ کہ فی الحال یہ میرا شوہر اس بیماری کے ساتھ میرا شوہر ہے، یہ زوجہ اس بیماری کے ساتھ میری زوجہ ہے، اسے میں نہیں بدل سکتا کیونکہ طے یہ ہوا کہ یہ بیماری قابل علاج نہیں ہے. میں شوہر کو نہیں بدل سکتی کہ بھائی وہ بیماری قابل علاج، اب کسے بدلنا ہے؟ اب سامنے والے کو بدلنا ہے. اب ہمیں آ کے یہ کام کرنا ہے کہ جب ہم نے ایک دوسرے کو پہچان لیا کہ ہے یہ بیماری، جسمانی بیماری ہے، فلاں کام نہیں کر سکتی ہے میری زوجہ، فلاں کام میرا شوہر نہیں کر سکتا ہے یہ بیماری، تو مجھے اسے قبول کرنا ہے اس بیماری کے ساتھ، اور ہمیشہ اس کا تانا نہیں دینا ہے کہ جہاں ذرا سی کچھ مشکل کھڑی ہے، ارے تمہیں تو میں اس چیز کے ساتھ سہ رہا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور ہوتا تمہارے ساتھ شادی نہ کرتا، ارے قبلہ آپ نہ کرتے پھر دیکھتے دسیوں مل جاتے، وہ تو آپ نے راستہ بند کر دیا، پہلے آگے بڑھ کے شادی کر لی. ایسے ادھر سے بھی آپ نے شادی کر لی، راستہ بلاک ہو گیا، آپ نہ کرتے راستہ کھلا رہتا کوئی دوسرا کر لیتا. پروردگار نے جوڑے تو آسمان پہ بنائے نا، مشہور ہے ماشاءاللہ سے، اور کس آسمان پہ بنائے دیکھنا ہے. بعض لوگوں کے آسمان کے نیچے بناتا ہے، بعض لوگوں کے 7ویں آسمان پہ بناتا ہے، فرق ہوتا ہے کہ کس کا کس آسمان پہ بنا رہا ہے. اگر بیماری روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے، روحانی بیماری ہے، اخلاقی بیماری ہے، مثال کے طور پر جھوٹ بولتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے دوسروں کی، یا اخلاق اچھا نہیں ہے، غصہ آ جاتا ہے، بات کو نہیں سمجھ پاتا ہے، ایک دوسرے کی اس طرح سے بیماری، تو اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں. زیادہ تر جو اخلاقی بیماریاں ہوتی ہیں وہ قابل علاج ہے. اخلاقی بیماری کم سے کم اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قابل علاج نہیں ہے. وہ مقولہ بالکل غلط ہے
کہ انسان جیسا پیدا ہوتا ہے، جیسا پرورش پاتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. اگر ویسا ہوتا تو کبھی بھی ہمیں کربلا میں جناب حر نظر نہ آتے. ایسا نہیں ہے. ہر انسان اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے، اور یہ انسان ہے. انسان، یہ جملہ یاد رکھیے گا، انسان موم کا پتلا ہے. انسان کیا ہے؟ موم کا پتلا ہے. موم کا پتلا جانتے ہیں اس میں کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ اسے آپ بدل سکتے ہیں. سائز چھوٹا کر لیجئے، کھینچ لیجئے، تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، دبا دیجئے تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے گا. 4 انگلیاں، 1 انگلی توڑ دیجئے، 5 انگلیاں کر دیجئے، اس کا کارٹون بنا دیجئے. آپ کارٹون ہے، کارٹون سے آپ کوئی اچھی صورت بنا دیجئے. انسان موم کا پتلا ہے، جیسا چاہے اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے. کبھی خود اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، کبھی کوئی دوسرا اس کو ڈھالتا ہے. بہت سے لوگوں کا اخلاق شادی کے بعد بہت کچھ چینج ہو جاتا ہے. یعنی شوہر اور زوجہ ایک دوسرے کے اوپر اثر ڈالتے ہیں، اخلاق کو چینج کر دیتے ہیں. اے کاش سمجھ کے ایک دوسرے کا اخلاق بدلیں. صرف اپنے آپ کو سوچ کے اس کا اخلاق چینج نہ کرے کہ ہاں بس یہ میرا غلام بن جائے، بس یہ میری نوکرانی بن جائے. نہیں، ہم سماج کا ایک حصہ ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ اگر شادی ہوگی تو بس الگ لے جا کے ایک پنجرے میں ڈال دیا، ہمیں اکیلے جینا ہے. ایسا تو نہیں. ہم ایک سماج میں رہ رہے ہیں، ہم اسی سماج کا ایک حصہ ہیں. ہمیں اپنے اولاد کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اپنے دوستوں کے بارے میں سوچنا ہے، سب کے بارے میں سوچنا ہے. اس طرح سے ایک دوسرے کی تربیت کرنا ہے، اس طرح سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلنا ہے، اس طرح سے ایک دوسرے کے لیے بیساکھی بننا ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو ہم پورا کر دیں، ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو وہ پورا کر دے. میری کوئی کمی اس کی سمجھ میں آ رہی ہے تو سمجھا دے، اس کی کوئی کمی میری سمجھ میں آ رہی ہے تو میں اس کو سمجھا دوں. کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ مقدماتی باتوں میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ میاں بیوی اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے کیا سمجھیں؟ ہم سفر. دیکھیے، جن لوگوں کو کسی لمبی مثال کے طور پر لمبے سفر پہ جانا ہوتا ہے، گاڑی سے مثال کے طور پر جانا ہے، وہ سب سے پہلے آ کے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام گاڑی کو لے کے جا کے چیک کراتے ہیں. بھائی کیوں چیک کرا رہے ہیں؟ بھائی 600 کلومیٹر جانا ہے، کہیں بیچ میں بول گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. قبلہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جنت کے اعلیٰ ترین مقام تک جانا ہے، بیچ راستے میں بول گیا تو ایک دوسرا تو کیا ہوگا؟ تو سمجھیے پہلے وقت سے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریے. اور اگر کچھ اپنے بارے میں غور کیجیے گا اس بات پہ، اگر کچھ اپنے بارے میں آپ کو پتا ہے، آپ کا ایک اخلاق ہے، آپ کا ایک کردار ہے، ایک دوسرے کو بتائیے کہ بھئی میری یہ عادت ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، یہ میری بری عادت ہے، میں کوشش کر رہا ہوں اس کو صحیح کروں، لیکن فی الحال یہ ہے، تم سمجھ جاؤ. آپ بھی سمجھائیے بھئی فی الحال میرے اندر یہ مشکل ہے، میں کوشش کر رہی ہوں اس کو صحیح کرنے کے لیے، لیکن ابھی ابتدائی زندگی ہے، تم اس سے کچھ غلط نہ سمجھ لینا، فلاں نہ سمجھ لینا. مثال کے طور پر کسی لڑکے کی عادت ہے موبائل پہ زیادہ بات کرنا، کچھ لوگوں کی ہوتی ہے، یہ لڑکیوں والی عادت کچھ لڑکوں میں آ جاتی ہے، کبھی کبھی زیادہ بات کرنا ہے. اب اگر کوئی لڑکا شادی کے فوراً بعد زیادہ موبائل پہ بات کرے تو اس کی بیوی کیا سمجھتی ہے؟ دیکھا، بتایا نہیں تھا، میں نے پہلے پوچھا تھا ان سے، اگر کوئی ہے آپ کی زندگی میں تو مجھے بتا دیجئے. نہیں بتایا. اب کیا ہوگا؟ اب میں کیا کروں گی؟ اب اس نے بھی ایسا لاک لگا رکھا ہے کہ اچھے نہیں کھول سکتے. اب وہ جیسے ہی بیچارہ نہانے گیا یا کسی کام کے لیے گیا، پہلا اب لاک ہو گیا. اب وہ آیا، کیا ہوا؟ آپ نے چھوا تھا، لیجئے شروع. کس نے کہا تھا آپ سے میرا موبائل چھونے کے لیے؟ فرض کیجئے شوہر نے اپنا موبائل لاک کر دیا ہے، آپ کو کس بات کی جستجو ہے؟ اتنا بھروسہ بنائیے کہ وہ خود اپنی ذاتی چیز آپ کو دے دے. کیوں ہم ایک دوسرے پہ اتنا بھروسہ نہیں کر پاتے؟ اور دوسری بات، غور کیجئے اس مسئلے کو بہت ہی ٹھنڈے دل سے سمجھیے گا. دیکھیے، یہ خصوصاً اس حصے کے لیے، مرد کی زندگی میں کیونکہ اس کا رابطہ اپنی جاب سے ہوتا ہے، اس کا رابطہ دوسروں سے ہوتا ہے. گوہر بھائی اس حصے کو ضرور ایڈٹ کر دیے گا. میں اپنی مثال دے رہا ہوں تاکہ بات بالکل روشن ہو جائے. میرے پاس ذاتی طور پر کتنے خواتین کے فون آتے ہیں آپ نہیں سمجھ سکتی. شاید بہتوں کے نمبر یہاں سیف بھی ہیں. میسج آتے ہیں، طرح طرح کی باتیں، ان کی زندگی کے پرسنل مسائل، ان کی زندگی کے عجیب چیزیں بھری پڑی ہیں اس میں. لیکن سب سے پہلا انسان
کہ جس کو پتا ہے میرے موبائل کا لاک وہ میری زوجہ ہے، اور 2 سال 6 مہینے اس موبائل کو خریدے ہوئے ہو رہے ہیں. آج کیا تاریخ ہے؟ 12 دن ہے، 4 دن بعد 6 مہینے ہو جائیں گے. ایک بار بھی انہی نے میرا موبائل خود سے نہیں اٹھایا ہے. کیوں؟ بھروسہ ہے. کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ بھائی اس کے شوہر کا کام ہی ایسا ہے. 20 لڑکی کے فون آئیں گے، ہزاروں طرح کی باتیں ہوں گی، ہزاروں شادی سے پہلے آئیں گے، شادی کے بعد آئیں گے، ولادت ہوگی تب آئیں گے، ابا اماں مریں گے تب آئیں گے. زندگی کے ہر مرحلے میں تو مولوی چاہیے. عین ممکن ہے کہ بھائی آپ کے شوہر کی بھی کوئی ایسی ذمہ داری ہو. ہم کیوں ہمیشہ نیگیٹو پوائنٹ سے سوچنا شروع کرتے ہیں؟ کیوں ایسے سوچتے ہیں؟ بھائی آپ پازیٹیو سوچنا شروع کریے. فرض یہ کریے غلط ہے، چلیے ہم 1 منٹ کے مان لیتے غلط ہے، لیکن کیا غلط کو غلط کہنے سے غلط صحیح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اگر غلط کو صحیح کرنا ہے تو پہلے آپ کو اس کا اعتماد حاصل کرنا پڑے گا. لہٰذا ایک دوسرے کو پہچانیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، وقت دیں، آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں. میں بارہا اس جملے کو کہہ چکا ہوں، انسانوں کے پاس ہر ایک کے لیے وقت ہے سوائے اپنے لیے فرصت نہیں ہے تو اپنا جو ہمسر ہے، جو ہمسفر ہے، اس کے ساتھ کیسے فرصت ہوگی؟ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، یہ ہم لوگ کی زندگیوں میں کمیاں ہیں. میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہوں، آپس میں اکیلے میں نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تو خوب اچھے اچھے مذاق ہوں گے، وہ بھی ایسے ایسے مذاق جو شرعی اعتبار سے حدود سے ہٹ جائیں گے. ہم اکیلے میں کبھی ہم مذاق نہیں کریں گے. اکیلے میں ابو سن قمطریرہ سنی آپ نے آیت؟ ہاں، ابو سن قمطریرہ، ہاں، یعنی چہرہ دیکھتے ہی انسان لرز جائے. یہ عجیب مسئلہ ہے ہم لوگ کی فیملیز میں. کیوں آپس میں بیٹھ کے بھائی 24 گھنٹے میں 24 منٹ نکال لیجئے. خمس بھی نکالنا ہوگا تو اس سے زیادہ نکالنا پڑے گا، خمس نہ نکالیے، 24 منٹ نکالیے. 24 منٹ نکالیے، آپس میں بیٹھ کے بات کیجئے کہ بھائی آج دن بھر میں ہوا کیا، آپ نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، آپ وہاں پر ایسا کرتی تو زیادہ بہتر ہوتا، دیکھیے آپ نے مجھے ان کے سامنے ایسے جواب دے دیا، آپ اگر 2 منٹ چپ ہو جاتے تو اچھا لگتا، میں بھی آپ کو پلٹ کے جواب نہ دیتی. اگر غلطی ہوئی ہے، ہندوستانی سماج، اللہ اکبر، اگر غلطی ہوئی ہے کبھی ہم ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگتے. لگتا ہے اگر معافی مانگیں گے تو زمین میں دھس جائیں گے. ارے دھس جائیے میرے بھائی، سے پہلے کہ دھسائے جائیے. پتہ نہیں کیوں، خصوصاً مرد حضرات. ہاں، یہ حصہ ادھر کے لیے بیلنس ہو گیا. پتہ نہیں انسان کو لگتا ہے اگر معافی مانگ لے گا چھوٹا ہو جائے گا. بھائی اگر غلطی کی ہے معافی مانگنے میں کیا ہے؟ البتہ کبھی کبھی غلطی ادھر سے بھی ہوتی ہے کہ جب شوہر معافی مانگ لیتا ہے تو زوجہ جو ہے وہ پھر پھول جاتی ہیں. ارے واہ، دیکھ لیا. اب وہ دل میں کچھ سوچ رہی ہے، سامنے تو کہے گی ہاں ہاں، ارے نہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ تو میرے سردار ہیں، میرے سرتاج ہیں، سب کچھ ہیں. لیکن دل کے اندر کیا سوچ رہی ہے؟ ہاں دیکھا، آج جھکا دیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے اس کا اثر نہیں پڑتا؟ اس کا اثر پڑتا ہے. اس کا ڈائریکٹ زندگی پر اثر پڑے گا، کیونکہ جب ہم منافقانہ رفتار رکھیں گے تو سامنے والے کو بھی منافق بنائیں گے، موحد نہیں بنائیں گے. اگر دل میں کچھ ہوگا، زبان پہ کچھ ہوگا، اس کا اثر سامنے والے پہ پڑے گا، شوہر پہ پڑے گا. آج نہیں سمجھے گا کل سمجھ جائے گا، کل نہیں سمجھے گا پرسوں سمجھ جائے گا، جس دن سمجھ جائے گا اس دن بدلہ لینا شروع ہو جائے گا. اس دن گھر پھر دوستی کا ماحول نہیں رہے گا، دوستی کا ماحول نہیں رہ سکتا. خیر، تو یہ نفس کے حوالے سے. لہٰذا ایک دوسرے کو پہچانیں، جو ایک دوسرے کے پوائنٹ ہیں. مثال کے طور پر ویک پوائنٹ ایک دوسرے کے کیا ہیں سمجھیں، تاکہ نہ اس سے کہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں، اس لیے نہیں، ایک دوسرے کے ویک پوائنٹ سمجھیں تاکہ اس کو سمجھائیں، اس کو سنبھالیں، اس کو سدھاریں. ایک دوسرے کے جو اسٹرانگ پوائنٹ ہے اس کو سمجھیں تاکہ اس سے استفادہ کر سکیں، اس سے اور آگے بڑھا سکیں ایک دوسرے کو. دوسری بات، یہ ہمارا لیکچر ہمیشہ ٹائم سے آگے جا رہا ہے، معذرت کے ساتھ. میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ مثالیں کم دوں، آپ دیکھتے ہیں مثالیں بہت کم دینے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ بغیر مثال کے مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ٹائم نکل جاتا ہے. ہمسرداری کا سیکھنا، یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کل ایک اشارہ کیا تھا، آج وضاحت کر دوں. دیکھیے، ازدواجی زندگی
سیکھنا ضروری ہے. یہ کورس ہے. دو طرح سے لوگ اسے سیکھتے ہیں, خوب غور کیجیے گا, دو طرح سے سیکھتے ہیں. ایک, چند افراد ہوتے ہیں معاشرے میں جو شادی سے پہلے اس کورس کو کر لیتے ہیں, سیکھ لیتے ہیں, اس کورس سے ریلیٹڈ جو کتابیں ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں, الحمدللہ بہت زیادہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس زندگی کے مرحلے میں, بھائی آپ دیکھیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جب کوئی انسان جاب کرنے جاتا ہے تو کچھ دن تک اس کو کیا کیا جاتا ہے, اس کو سکھایا جاتا ہے. اگر اس نے سیکھ لیا, بھائی زندگی کے ایک نئے مرحلے میں قدم رکھنے جا رہا ہے نا, کیا ہماری ازدواجی زندگی ایک جاب سے کم ہے کہ جب ہم ایم ٹیک اور بی ٹیک اور ایم بی اے کرنے کے بعد جب کسی جگہ جا کے جاب لیتے ہیں تو وہ ہم سے پہلے 6 مہینے کہتے ہیں آپ سیکھیں ہمارے کمپنی کا قانون کیا ہے, وہ الگ سے کورس کراتے ہیں آپ کو. کیوں کورس کراتے ہیں؟ کیونکہ بھائی آپ جس کمپنی میں آنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ نے ایم بی اے کیا ہے, لیکن فی الحال اس کمپنی میں آنے کے لیے آپ کو 6 مہینے کا کورس کرنا پڑے گا, اس کے بعد ہم آپ کو جوائن کریں گے. ابھی آپ کی جوائننگ نہیں ہوگی, پہلے آپ سیکھیے. اگر آپ کو بینک میں نوکری لینا ہے, ٹھیک ہے آپ نے سب کچھ بینک کے بارے میں پڑھ رکھا ہے, لیکن اب اس سے پہلے آپ کو 2 مہینے سیکھنا پڑے گا. کیا واقعا ہم لوگ کی زندگیاں اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں کہ ہم ایک بار 2 مہینے کا, 4 مہینے کا ایک کورس, ایک کیمپ, ایک کتاب, ایک لیکچر, ایک ٹیچر, کچھ نہیں کرتے اور یہ سوچتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے گزر جائے گا. کیسے گزر جائے گا؟ تربیت اولاد ایک کورس ہے. پہلی بار اس عورت خاتون کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے, پہلی بار یہ انسان باپ بنا ہے, تو کہاں سے بھائی یہ تمہیں علم غیب تھوڑی ہے, تمہیں کیسے پالنا ہے؟ سیکھیں گے بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر کام کے لیے ٹائم ہے, اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. دیکھ لیے ماشاءاللہ سے, اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اتنے بڑے لکھنؤ شہر میں اتنے لوگ سمجھ میں آئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں, تو یہ پہلا ہے, یہ بہت کم ہوتی ہے تعداد کے جو اس کو سیکھ لیتے ہیں. اکثریت کیسے سیکھتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں آزمائش اور خطا. ایسے سیکھتے ہیں, امتحان اور خطا. کیسے؟ اب زوجہ نے پہلے دن اپنے گھر میں آئی, اپنے سسرال میں, اب اس نے سیکھنا شروع کیا. اب یہاں سے اس کا سیکھنا شروع ہوا. یہاں عمل کرنا تھا, سیکھنا شروع ہوتا ہے. کیسے؟ آج اس کو پتہ چلا, اچھا ساس نے یہ کہا تو یہ ہونا چاہیے, اچھا یوں ہوا تو یوں ہونا چاہیے. 10 سال اسے لگ جاتے ہیں. اکثر طلاق آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, چاہے ہندوستان ہو چاہے کوئی بھی ملک ہو, اکثر طلاق زندگی کے شروع کے 3 سال میں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ زندگی کے جو شروع کے 3 سال ہیں بہت اہم ہوتے ہیں. لڑکی سیکھ نہیں پائی ہے, لڑکا سیکھ نہیں پایا ہے زندگی کا طریقہ, اس کو پتہ نہیں ہے یہ مشکل سامنے آئے گی تو اس کو کیسے سالو کرنا ہے, کیسے اس کا سامنا کرنا ہے, پتہ نہیں ہے, نہیں سیکھ پاتے ہیں, غلط قدم اٹھا لیتے ہیں. لیجئے, اور مصیبت تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب مولانا صاحب نے استخارہ دیکھا اور آیت بھی بہت اچھی آئی ہو. آیت نے یہ تھوڑی کہا تھا قبلہ کہ آپ شادی کیجئے گا تو آپ غلط فیصلہ لیجئے گا تب بھی آیت ذمہ دار ہے. کب عورت سیکھتی ہے, کب مرد سیکھتا ہے؟ شادی کے 20 سال کے بعد. اب پکے ہو گئے یہ تو اب بچے بڑے ہو گئے, اب سیکھ کے کیا کیا آپ نے؟ جو سیکھنے کا زمانہ تھا وہ تو سو کے گزار دیا, جو کرنے کا زمانہ تھا وہ سیکھنے میں گزار دیا. اب جو آسان سے سونے کا زمانہ ہے وہ عمل کرنے میں گزارتے ہیں. اب کیا فائدہ؟ اب تو یہ بچہ جو پیڑ تھا, جس طرح سے اس کو ٹیڑھا بڑا ہونا تھا, آڑا بڑا ہونا تھا, ہو چکا. اب آپ سیکھیے. اب زیادہ آپ دم لگائیے گا تو شاخ ٹوٹ جائے گی, نہیں لگا سکتے. زیادہ زور دیجیے گا شاخ کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی. اب نہیں صحیح سے کر سکتے آپ. صحیح کرنے کا ٹائم بہت پہلے تھا. لہٰذا ہم سرداری کو سیکھنا یہ ایک ضرورت ہے ہماری زندگی. یہ 8 لیکچر جو ہم نے رکھے یہ کچھ نہیں ہے, یہ تو صرف میں آپ کے سامنے کچھ باتیں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے دل میں ایک ذوق آئے, سمجھ آئے کہ ہاں کچھ ہے, یہ بھی زندگی کی ایک ضرورت ہے. نہیں تو آیت اللہ امینی کی اتنی بڑی کتاب ہے اور اس کے علاوہ تقریباً 17 کتابیں میرے گھر پہ رکھی ہوئی ہیں. اس میں سے میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے آگے بیان کر دیتا ہوں. یہ بھی آج ہمارا تیسرا لیکچر, یہ 2 پیج میرے پورے نہیں ہو پائیں. تو اس کے لیے تو پورا ایک ٹائم چاہیے, ایک سلیبس چاہیے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے کام کیا جائے. تیسری چیز تفاہم اور بات چیت. شوہر اور زوجہ کی ابتدائی زندگی, یہ ابتدائی زندگی میں شروع کریے, اس کے لیے ایک ٹائم نکالیے. گھر میں ٹائم نہیں مل پا رہا ہے, گھر سے باہر ٹائم نکالیے.
کوئی ایسی جگہ تلاش کیجئے کہ جہاں بیٹھ کے 2 منٹ بات کر پائیے. بہت سے شوہر ایسے ہوتے ہیں لمبی لمبی جاب کر رہے ہیں, 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے 10-10 گھنٹے کی جاب, فاصلہ کتنا ہے 20 کلومیٹر, صبح اٹھا میٹرو سے, بس سے, کسی طریقے سے, آٹو سے وہ پہنچا جاب پہ کسی طرح سے, وہ جانے میں بیچارہ تھک جاتا ہے. 8-10 گھنٹے اس نے جاب کی, تھکا ماندہ, واپسی آنے میں بھی اتنا ہی واپس آنے, اڑ کے تھوڑی آ جائے گا. اب پہنچا گھر کے اوپر, بس اب وہ بیوی بیچاری چلا کے ارے کپڑے بدل لیجئے, کچھ کھانے کو دے تو بولنا نہیں اس کے آگے. اچھا بھائی اس نے کچھ کھانے کو دے دیا, اب وہ لیٹے لیٹے انہیں نے 2-4 لقمے کھائے, خراٹے آنے لگے. تو بھائی نہ یہ کھانا ہضم ہوا, بیماریاں شروع ہو گئیں ادھر سے. اب وہ بیچاری آدھے گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد وہ بھی سو گئی. اب صبح کسی کی آنکھ کھلی نہیں کھلی, ایک دوسرے کو اٹھایا یا نہیں اٹھایا, پھر وہی زندگی, پھر وہی چرخہ, ایسے ہی گزر جاتا ہے. کچھ دن تک تو ایک دوسرے کو تحمل کرتے رہتے ہیں, ابھی نئی شادی ہوئی ہے, اچھا ٹھیک ہے, ہاں ہوں. لیکن جب 1 مہینہ 2 مہینہ ہوا, وہ کہاں تک, بہرحال وہ بھی انسان ہے. اب اس نے جو ایک جملہ کہہ دیا, جیسے ہی اس نے ایک جملہ کہا, ایک اور مسئلہ, آپ کہیں گے سنڈے تو ملتا ہے, نہیں, ہفتے بھر کے جتنے کام ہوتے ہیں ہم رکھ دیتے ہیں سنڈے کے لیے. وہ سنڈے بن جاتا ہے منڈے, سنڈے تھوڑی رہتا ہے. کیوں؟ یہ کام رہ گیا آفس کا تو سنڈے کو ہونا ہے, یہ کام رہ گیا فلاں انسان کا تو سنڈے کو ہونا ہے. کیوں ہونا ہے؟ جو جاب کا کام ہے جاب پہ ہونا ہے. بھائی آپ نے شادی کی ہے نا, اس کے لیے وقت نکالا, 24 گھنٹے میں 10 منٹ 15 منٹ نکالیے, آپس میں بیٹھ کے دوسرے کے ساتھ لڑیے. میرے استاد فرماتے ہیں لڑ لیجئے, جو دل کی بھڑاس ہے نکال لیجئے آپس میں, تاکہ دوسروں کے سامنے تو نہ لڑیے. کیونکہ جب دل کے اندر کوئی بات اترتی چلی جاتی ہے اور وہ بغض بن جاتی ہے, تب جو باہر وہ نکلتی ہے تو جوالا مکھی ہوتی ہے, اور خدا نہ خواستہ یہ سب کے سامنے نکل آئے. ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا اتنی زبان دراز ہوگی یہ لڑکی. نہیں, لڑکی زبان دراز نہیں تھی, آپ نے بنا دیا. اتنا زیادہ اس کو صبر کروایا, وہ آخر میں پھٹ گئی. وہ پہلے سے سوچ لیا ہوتا. آخری بات, زندگی کے کاموں کو تقسیم کرنا. ایک بہت اچھی سی لڑائی بتاؤں میاں بیوی کے درمیان. میاں بیوی کے درمیان ایک بہت اچھی سی لڑائی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, آج کیا پکنا ہے. بڑا ٹینشن ہے, کیا پکنا ہے. کیوں؟ کیونکہ طے نہیں کیا ہے. نہیں, آج یہ بنا لیجیے, ارے ابھی کل تو بنایا تھا. اچھا, اب اس کا شوہر تھکا ماند آیا, اس کا حوصلہ نہیں باہر سے سامان لانے کے لیے, جو رکھا ہے وہی بنا لیجیے. ارے کئی بار بناؤں. دیکھیے کتنی چھوٹی سی چیز ہے زندگی کی. آج کیا پکنا ہے, بھائی جو بھی پکے گا آپ دونوں ہی کو تو کھانا ہے, اور چاہے زہر پکائے چاہے کچھ پکائے. تو اگر آپ نے ایک ساتھ بیٹھ کے 1 ہفتے کا طے کر لیا کہ بھائی ہمیں اتوار کو یہ پکنا ہے, پیر کو یہ پکنا ہے, منگل کو یہ پکنا ہے, مجھے یہ لے کے آنا ہے, تمہیں یہ کرنا ہے. اگر زندگی کے کاموں کو آپ نے تقسیم کر لیا, لڑائی بہت کم ہو جاتی ہے. نہیں, طے نہیں کریں گے, لڑتے رہیں گے. دیکھیے یہ بہت ہنسی مذاق میں باتیں الحمدللہ بیان ہو جاتی ہے, لیکن زندگی کے بہت اہم مسائل ہیں. کبھی کبھی یہی طے نہ ہونا کہ کھانا کیا پکنا ہے بہت بڑا ناسور بن جاتا ہے گھر میں. کیوں؟ کیونکہ بیوی آ جاتی ہے ضد پہ, اور لڑکیاں جلدی ضد پہ آتی ہیں, یہ طے شدہ بات ہے. اب کیونکہ شوہر نے جاتے وقت طے نہیں کیا تھا کیا پکنا ہے, تو آج چولہا اکھاڑ دو, کچھ نہیں پکنا ہے, نہیں پکنا ہے. اب وہ بیچارہ آیا, کیا پکا, آپ نے بتایا تھا. جیسے لگ رہا ہے یہاں پہ کوئی جو ہے وہ مسابقہ ہو رہا ہے, کوئی اسپورٹ کا میدان ہے کہ تو نے نہیں کیا تو میں نہیں کروں گی. وہ بھی کہے گا اچھا ٹھیک ہے میں تو ہوٹل پہ کھا لوں گا, تو بھوکی رہو. اب وہ گیا ہوٹل پہ کھانے, اس کے کسی دوست نے دیکھ لیا, ارے شادی تو ہوگی آپ کے, ہوٹل پہ کھانا کھا رہے ہیں. اب وہ بتائے تو نہ بتائے, ارے ہاں وہ تھوڑا بیمار ہیں, فلاں ہیں, یہ وہ. ارے تو بیمار ہے تو کھانا خرید کے گھر پہ لے کے جائیے, یہاں کیوں کھا رہے ہیں. اب وہ جھوٹ سے جھوٹ نکلتا ہے, 1 دن بولے گا, 2 دن بولے گا, وہ کب تک بولے گا. تو آئیے اس سے پہلے کہ یہ مصیبتیں کھڑی ہوں اس کو سمجھ لیں, بیٹھ کے طے کر لیجیے بھائی ناشتے میں یہ کھانا ہے, سحری میں یہ کھانا ہے, افطار میں یہ کھانا ہے.
یہ مثال میں کھانے کی دے رہا ہوں، زندگی کا ہر کام. چلیے ہم نے طے کر لیا کہ جو ہے وہ برتن عورت کو دھونا ہے، کپڑے عورت کو دھونا ہے، آپ کو بھی کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ کم سے کم آپ کو اپنی چادر تو طے کرنا ہے یا نہیں، یا وہ بھی اسی کو کرنا ہے؟ اپنا بستر تو آپ کو صحیح کرنا ہے. خیر میں اور مثالیں دوں گا، مسئلہ اور حساس ہو جائے گا، چھوڑیے. خیر تو یہ آخری پوائنٹ کہ جو کام ہے گھر کے اسے سمجھیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کریے، کیونکہ آپ ایک دوسرے کے ہمسر ہیں، ہمسر اور ہم سفر ہیں. اس لیے فارسی میں کہا جاتا ہے ہمسر، دونوں کو کہا جاتا ہے، زوجہ کو شوہر کے لیے، شوہر کو زوجہ کے لیے کہا جاتا ہے فارسی میں ہمسر. یعنی یہ اس کا سر ہے، وہ اس کے سر ہے. ہاں سر وہ انگلش والا نہیں، اردو والا. ہاں ہم سفر ہیں، ایک دوسرے سے سمجھیں کام کیا ہے، تقسیم کریے، جس کو جو کرنا ہے ذمہ داری کو سنبھالیے. نہیں کر سکتے ہیں تو پہلے سے بتا دیجئے کہ بھائی یہ میرا کام تھا، آج مجھے کرنا تھا، میں نہیں کر پا رہا ہوں، آپ کر دیجئے، کسی وقت ہم آپ کا ہاتھ بٹا دیں گے. انشاءاللہ پروردگار مدد کرے کہ ہم سب کے گھر اس طریقے کے بن جائیں جس طریقے کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام چاہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. اللہم اغن کل فقیر. اللہم اشبع کل جائع. اللہم اکس کل عریان. اللہم اغز دین کل مدین. اللہم فرج عن کل مکروب. اللہم رد کل غریب. اللہم فک کل اسیر. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللہم اشف کل مریض. اللہم سد فقرنا بغناک. اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک. اللہم اغض عنا الدین واغننا من الفقر انکا علی کل شیء قدیر. اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ بفضلک وکرمک ورحمتک یا ارحم الراحمین.